کل جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہم انشاءاللہ 2 موشنز فائل کریں گے, ایک پریولیج اور ایک ایڈجرنمنٹ. امیر المومنین میاں محمد نواز شریف that is answerable to no one, then 27 دسمبر کے بعد اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن کیسے ہوتا ہے اور جواب ہم آپ سے لیں گے. السلام علیکم ناظرین, یہ تھے بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب اور عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن کہے تو غلط نہیں ہوگا, ایبسلوٹ فیصلے کرتے ہیں, اعلان پہلے کرتے ہیں پھر بعد میں وہی پوزیشنز بدلتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. آج بھی تحریک انصاف نے دوبارہ پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس دفعہ تحریک استحقاق جائے گی یا جمع کرائی جائے گی وزیر اعظم پاکستان کے خلاف. یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی کر چکی. آج ان کی تحریک استحقاق قومی اسمبلی پہنچ بھی چکی ہے. اب دوبارہ سپیکر قومی اسمبلی کا رول بہت بڑا ہو گیا کہ وہ اس طریقے استحقاق کو انٹرٹین کرنا چاہیں گے یا نہیں. یہ پھر معاملہ ان کی انڈیپینڈنس یا ان کی پی پی ایم ایل این پر ڈیپینڈنس کے اوپر آ جائے گا. ایک تو یہ معاملہ کہ کیا ہوگا اس میں. عمران خان صاحب پارلیمنٹ کا جو جانے کا فیصلہ ہے, ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو, یہ بڑا اہم دلچسپ سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب پہلے بھی بہت سے ایسے فیصلے کر چکے ہیں جس کو بدل چکے ہیں. دھرنے کے دوران بھی پارلیمنٹ کو بہت گالیاں بھی نکالی, پھر اسی پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے. اب گئے تو انہوں نے کہا وزیر اعظم کو میں وزیر اعظم نہیں مانتا. اس وقت بھی کہا گیا سر پارلیمنٹ اور وزیر اعظم دو بڑی علیحدہ چیزیں ہیں, وزیر اعظم آتے جاتے رہتے, پارلیمنٹ تو ادھر ہی رہتی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں مانتا. اب جس پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے تھے یا جس وزیر اعظم کو نہیں مان رہے تھے, اب دوبارہ اسی پارلیمنٹ میں جانا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو بھی. ہمارے ساتھ ندیم ذوالچند صاحب موجود ہیں, فواد چودھری صاحب ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے, فواد چودھری صاحب موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, اور ہم تھوڑا سا جاننے کی ان سے کوشش کریں گے جو وکیلی مسئلہ سارا چل رہا ہے, جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے اس سارے کیس کا. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے بھی بات کرنا چاہیں گے اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں. ابھی تک ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, لیکن لیگل جو مسائل ہیں اس کے یا لیگل جو ایشوز ہیں اس کو دیکھنے کے بڑے بہت سے مختلف زاویے ہیں. ہمارے ساتھ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی دکھایا تھا, دوبارہ دکھاتے ہیں. جو لیڈنگ جورسٹ, 2 سابق چیف جسٹسز آف دا سپریم کورٹ, ایک جج آف دا سپریم کورٹ آنریبل جسٹس, اور اعتزاز احسن صاحب اس کیس کے دوران کیا کہہ رہے تھے, بارے ثبوت کس پر ہے. ایک اور بہت سپریم کورٹ کی اہم جو ہے نا ججمنٹ ہے وہ سمینہ شوکت کی ججمنٹ ہے. اس کو آپ پڑھیں, پی ایل ڈی 1981 سپریم کورٹ پیج 85. اس میں کہا ہوا ہے کہ برڈن آپ پر ہے, آپ ثابت کریں کہ آپ پر یہ جب ایلیگیشن آ گئے تھے, انکم ٹیکس کا کیس تھا, تو آپ نے وہ کیوں نہیں کیا. صرف محض یہ کہہ دینا کہ جی وہ کیونکہ میرے بچوں کا نام ہے, میرا خیال یہ استغاثہ کی جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے لیے ان کو اس بات پر بیل آؤٹ کرنا استغاثہ کے لیے, عدالت کی بات میں نہیں کر رہا, بہت ناممکن ہے. یہ تو کوئی مرڈر کیس تو نہیں ہے جو کسی کو یعنی جواب دینا ہے, کورٹ کو سیٹسفائی کرنا بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. ایک پروویژن ہے, اف اے مین از اریسٹڈ ود اسٹولن پراپرٹی then burden is on accused to prove how he got the property, got hold of the property. Did he steal it or did he purchase it from somebody? کیا ایک وزیر اعظم کو اس بنیاد پہ گھر بھیجا جائے گا آپ کے خیال میں کہ آپ نے کچھ اور کہا, بیٹی نے کچھ اور کہا, بیٹے نے کچھ اور کہا, انٹیریئر منسٹر نے کچھ اور کہا, صدیق الفاروق نے کچھ اور کہا, خواجہ اعظم نے کچھ اور کہا, عدالت اس پہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دے گی؟ 100% اگر وہ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس پہ ایسے متضاد بیانات پہ لوگ پھانسی لگ جاتے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ گھر بھیجنے کی صرف بات کر رہے ہیں. کیس جو ہے وہ 100% پرائم منسٹر یا ان کے بچوں کے خلاف ثابت نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے, یہ کوئی پروزیکیوشن نہیں ہو رہی کہ جس میں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے. یہ آرٹیکل 184(3) کے ماتحت فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد کے اوپر ایک کیس ہے کہ کیا ملک کے حکمران فنڈامنٹل رائٹس کو وائیولیٹ کر رہے ہیں, حقوق العباد کو, لوگوں کے حقوق کو وائیولیٹ کر رہے ہیں. جی ناظرین, یہ تھے تمام اوپینینز جو اس کیس کے دوران ہمیں مختلف اوقات میں سننے کو ملے.
یہ کہا گیا کہ جو بار ثبوت ہے وہ وزیر اعظم پاکستان پر ہے. لیکن عدالت نے پھر آخری دن کمیشن بنانے کی بات بھی کی جس پہ پی ٹی آئی نے انکار کر دیا. میں ذرا چاند صاحب آپ بھی تحریک استحقاق لے کر چلے گئے اسمبلی میں, پی ٹی آئی نے بھی اپنا جانے کا فیصلہ کینسل کر دیا ہے, جو ان کا بائیکاٹ تھا وہ کینسل کر کے وہ بھی اسمبلی میں جا رہے ہیں. اب یہ معاملہ پھر واپس اسمبلی کے فلور کے اوپر حل ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ دو پہلو ہیں اس فیصلے کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین بنے ہوئے وہ کسی ادارے کو جواب دہ نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی یا بار ثبوت وہ کہتے ہیں نا اسپیکر کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پارلیمنٹ آزاد ہے اور وہ کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ ہیں اور ان کے سامنے کوئی رکن ہو یا پرائم منسٹر ہو سب برابر ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف طریقے استحقاق ہے, نہ کہ کسی امیر المومنین کے خلاف ہے. اگر تو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے, اگر امیر المومنین ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اس دنیا کے امیر المومنین ہیں آج کل کے. ابھی تک 2018 کے ایک ہی جواب آیا نا, جو جواب آیا اس میں ہی انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہیں جن میں کانٹرڈکشنز ہیں, تضادات ہیں. میں ذرا سلمان راجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اسی نقطے کے اوپر, اگر ہم سنا بھی سکیں بہت سے تضادات جو ہم پہلے بھی چلا چکے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بہت سی باتیں کہی ہیں جو بعد میں پتہ لگا جب سپریم کورٹ گئے, جب دوسرے بیانات آئے تو ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے. سلمان راجہ صاحب اب کیا ہوگا اگر تحریک استحقاق پیپلز پارٹی بھی لے گئی ہے, تحریک انصاف بھی تحریک استحقاق لے کر جا رہی ہے, اب کدھر معاملہ جائے گا؟ دیکھیں مقدمہ تو ابھی تک موجود ہے سپریم کورٹ نے, کوئی سپریم کورٹ نے پٹیشن لوٹا تو نہیں دی. اب جنوری میں کیا ہوتا ہے, کیا وہ کمیشن بناتے ہیں یا سماعت کو کسی دوسرے طریقے سے جاری رکھتے ہیں, تو سپریم کورٹ کا معاملہ تو بہرحال چلتا رہے گا جب تک کہ ان پٹیشنوں کو واپس نہ لے لیا جائے. کوئی نہ کوئی فیصلہ تو سپریم کورٹ کو بہرحال دینا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ متوازی طور پہ اگر پارلیمنٹ میں تحریک استحقاق کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل سکتا ہے, کوئی قطعاً نہیں ہے. وہاں ظاہر ہے کہ عددی جو ایک اکثریت ہے وہ اگر پی ایم ایل این کو حاصل ہے تو معاملہ شاید ان کی مرضی کے خلاف آگے نہ چل سکے. اس لیے عدالت میں جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اسی پہ ابھی توجہ رہنی چاہیے, اور اس میں ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی. کہانی ختم تو نہیں ہوئی, لیکن کہانی کے اندر بڑے ٹوسٹ اور ٹرنز اور یو ٹرنز آئے ہیں عدالت کے فیصلے میں. ہمارے ساتھ سجاد علی شاہ صاحب موجود ہیں, سابق چیف جسٹس آف پاکستان. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو آخری عدالتی فیصلہ تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب پہلا سوال آپ سے, ہاں یہ جو عدالت نے آخری دن اس کیس کو اڈجرن کر دیا, کہا ہم نہیں سنتے, نیا چیف جسٹس آئے گا, نئے سرے سے بینچ بنے گا, نئے سرے سے سنوائی ہوگی, آپ کا خیال ہے کیوں دیا فیصلہ یہ عدالت نے؟ آپ جو آپ کا سوال ابھی جاری ہے یا ختم ہوا؟ نہیں سر بتائیے سر, میں آپ ختم ہو رہا. یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے تو اس کے اوپر کچھ کمنٹس ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میٹر از پینڈنگ ان دا کورٹ. یہ ابھی تک ہے, سپریم کورٹ میں ہے, انہوں نے کوئی فائنل حتمی فیصلہ نہیں دیا ہے کہ ہم نہیں سن سکتے ہیں, یہ ہے یا وہ ہے, یا چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ پہ اور اس وقت سے پہلے. بہرحال یہ تو ان کا ہے معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو ہی شوڈ ہیو اینٹیسپیٹڈ کہ بھائی یہ ایسا معاملہ ہے جو چلے گا, اینڈ ہی واز ریچنگ ہز ایج آف سپر اینویشن آن 30th دسمبر. صحیح ہے جی بالکل بالکل سر. لیکن اگر انہوں نے اینٹیسپیٹ اس کیا نہیں کیا, آخر میں جو یہ کمیشن کے معاملے پر ساری بات آ گئی, آپ کا خیال تھا کمیشن بننا چاہیے تھا یا عدالت کو فیصلہ سنانا چاہیے تھا؟ نہیں, یہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کمیشن بننا تھا. میں تو صرف یہ ڈفرینشیٹ کر رہا تھا. تو ایک تو یہ کمیشن کا پروویژن ہے انڈر دی کمیشنز اینڈ ٹرائبیونلز ایکٹ کیا کہتے ہیں اسے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا, میرا مطلب تھا ایک کمیشن ہوتی ہے جو عدالت, میجسٹریٹ کی کورٹ, سیشن کورٹ وغیرہ, وہ کسی وٹنس کے لیے اگر وہ نہیں آ سکتا ہے عدالت میں تو وہ کسی ایڈوکیٹ کو کمشنر کر کے بھیج دیتے ہیں تو ریکارڈ اسٹیٹمنٹ. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی
کہ یہ چونکہ قطری پرنس آئے ہیں یہاں پہ, انہوں نے خط بھی لکھا ہے اور وہ اٹینڈ بھی کورٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ ایویڈنس could have been recorded, you see, on commission. And I don't mean that constitution of another commission now. وہ تو کر سکتی ہے, اب وہ بھی تو عدالت کو ان کو کرنا ہے نا. دراصل کرنا تو یہ کمیشن کا نوٹیفیکیشن ایشو وغیرہ کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن عدالت سب کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ یہ 184(3) میں عدالت فیصلہ بھی سنا سکتی ہے. سر جسٹس کرنا ہے تو they could have done it. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ آرڈنری کورس میں جو بھی پٹیشن وغیرہ سپریم کورٹ میں آتی ہے تو وہ پہلے ان کو آفس آبجیکشنز ہوتے ہیں, اور آفس آبجیکشنز میں یہ جورسڈکشن کا سوال وہ بھی ہونا چاہیے, کسی کو کرنا چاہیے. اب پہلے تو جورسڈکشنل ڈیفیکٹ نہیں ہو اس میں پروسیڈنگز میں, اور کورٹ خود بھی کر سکتی تھی. سر لیکن یہ جورسڈکشن کا سوال تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کورٹ کی جورسڈکشن ہے بھی کہ وہ اس کیس میں فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جورسڈکشن کا سوال آتا تو عدالت کوئی فیصلہ دیتی نا اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے. یہ ہاں آپ جی سر میں صرف سپریم کورٹ نے جو کہا, ان کی جو فیصلہ وہ میرے سامنے موجود ہے سر. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا تھا اب کیس نئے سرے سے دوبارہ شروع ہوگا. احسن صاحب کا یہ ماننا ہے کہ شاید کیونکہ فیصلہ تو پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, اس پر تو میرا خیال ہے تجزیہ اور بحث کی جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ یہ درست فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, یا انہیں فیصلہ سنانا چاہیے تھا؟ اب اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا, اس پہ درست ہے یا درست نہیں ہے, میں یہ تو اٹس جسٹ لائک اینی ادر کیس. ٹھیک, اور سپریم کورٹ نوز ہاؤ ٹو ایکسرسائز پاورز انڈر آرٹیکل 184(3). تو مطلب یہ کہ اور یہ بھی ظاہر تھا کہ چیف جسٹس از ریچنگ ہز ایج آف سپر اینویشن آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ. تو باقی بیچ میں ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ چیف جسٹس کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, کسی اور جج کو دے دیتے اگر ان کے ریٹائرمنٹ کا سوال آ جاتا ہے بیچ میں, تو ان کو کسی اور کو دے دینا چاہیے تھا. آخر میں سر یہ بتائیے گا, انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کیس سنا, انہوں نے کیس سنتے رہے, لیکن آخری دن جس وقت کیس شروع ہوا یہ پوچھا گیا کہ آپ سے جو 3 سوال عدالت نے کھڑے کیے تھے, پیسے کہاں سے آئے, بچوں کے پاس کہاں سے آئے, وزیر اعظم کے تدادات, جو ان کے وکیل تھے وزیر اعظم صاحب کے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, کوئی رسید نہیں ہے. اس ٹائم رسیدوں کا کام ہی نہیں تھا ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے تھا عدالت کو؟ عدالت فیصلہ سنا سکتی تھی اس وقت؟ عدالت کو فیصلہ ابھی بھی یہ دے سکتے ہیں کہ جو بھی ایویڈنس آیا ہے وہ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے, تو فائنڈنگ دے دیتے. اسی جو بھی مطلب سپریم کورٹ کے پاس ایویڈنس تو ہے نا. ٹھیک سر, لیکن ایویڈنس تو کوئی نہیں. اسی ایویڈنس پہ دے دیتے کہ یہ ان ایڈیکویٹ ہے, یہ سفیشینٹ نہیں ہے, ہم نہیں سنتے ہیں کیس. ٹھیک, کم از کم ایک جگہ پہ تو ہو جاتے نا سر. وہ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے, آپ یہ کہہ رہے نہ ادھر کا فیصلہ دیا نہ ادھر کا فیصلہ دیا. صحیح ہے, کریکٹ ہے. یہ تو سب کو سسپینس میں ڈال دیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. مطلب یہ حت بھی فیصلہ بھی کر سکتے تھے, اور جو ایویڈنس ہے آن دا ریکارڈ اس کو ایلیویٹ کر کے بھی کر سکتے تھے. ٹھیک, بہت شکریہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, سابق چیف جسٹس پاکستان کے سسپینس میں ڈال دیا. ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا چاہیے تھا. فواد چودھری صاحب, بیفور آئی کم ٹو دا کیس اور ججز کے فیصلے کے اوپر, یہ یو ٹرن ہے ایک اور پی ٹی آئی کا جو واپس اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا, یعنی اتنی ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ پوزیشن خود ہی بدل دیتے ہیں. یہ کس طرح یہ پالیٹکس چلے گی پی ٹی آئی کی؟ میرا نہیں خیال ایکسٹریم پوزیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, حکمت عملی ہوتی ہے. آپ مطلب یہ پولیٹکس میں کیا مطلب ہے کہ ایک بات جب ہو گیا ہے, حالات جو ہیں وہ بدل جائیں لیکن آپ نہ بدلیں. یہ مطلب عجیب و غریب ایک ہمارا میڈیا کا کبھی کبھی نیریٹو آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہمارا بنیادی کیا ہے بات کہ وزیر اعظم صاحب کا جو سکینڈل آیا ہے اس کے بعد ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے, اور اس لیے جس اسمبلی انہوں نے الیکٹ کیا ہے وہ اسمبلی انہیں کوسچن نہیں کر رہی تو آپ باہر آ گئے.
اب ایک اسمبلی کے اندر حکمت عملی بنی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو ہم نے کوسچن کرنا ہے، اور جس طرح چرچل نے کہا تھا نا کہ جنگ جو ہے the war on the sea. اور سر آپ تو اسمبلی کے فلور پہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے فواد صاحب. اگر آپ نے کوسچن کرنا تھا تو کرتے نا. آپ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ میں بھی کریں گے، ہم اسمبلی میں بھی کریں گے. آپ نے کہا اسمبلی کے فلور پہ ہم نے سوال اٹھانے ہی نہیں. آپ پھر اسمبلی کے فلور پہ چلے گئے سوال اٹھانے. بالکل کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کے فلور پہ سوال اٹھانا. آپ نے اٹھایا ہی نہیں نا. آپ نے کہا یہ وہ اسمبلی ہے جو وزیر اعظم سے سوال نہیں پوچھ سکتی. آپ پھر ایک ایسی اسمبلی جس میں اسپیکر ان کا ایک احتجاج کا طریقہ ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، احتجاج کا طریقہ ہے اسمبلی سے باہر رہنا کا. بائیکاٹ دنیا میں نہیں ہوتے کیا اسمبلی کے؟ آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسی اسمبلی ہے دنیا میں جس کا بائیکاٹ نہ ہو؟ اگر آپ روز اسمبلی جایا کرتے، کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ نے اسمبلی کے فلور پہ جواب نہیں دیا، ہم بائیکاٹ کر کے باہر جا رہے ہیں. چاند صاحب آپ اسمبلی کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ باہر نکل جاتے ہیں بائیکاٹ کر کے، آپ نعرے بازی کرتے ہیں. آپ نے 2002 کی اسمبلی چلے جائیں تو بائیکاٹ ہے. یعنی اگر آپ روز جا کے باہر آ جائیں تو وہ بائیکاٹ ہے. اگر آپ ایک دفعہ نہیں سر آپ بلینکٹ اعلان کر دیتے نا جی. آپ نے اس دوران کہا جب دھرنا دیا، چاند صاحب جب دھرنا دیا انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے سپریم کورٹ. بنیادی احتجاج کا طریقہ ہے، وہ بھی احتجاج کا طریقہ ہے، یہ بھی احتجاج کا طریقہ ہے. میں فواد چودھری میں کہتا ہوں اچھا کیا انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ پارلیمنٹ کی لڑائی لڑنی چاہیے. سر شروع سے لڑنی چاہیے نا. مسئلہ یہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، اس پہ آپ ان سے پوچھ لیجئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اگر وہ پیپل پارٹی کے ساتھ اب بھی اپوزیشن اکٹھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو پھر جواب دہ ہونا پڑے گا. اور یہ اکٹھی ہوگی یہ تو آپ ان سے پوچھیں. ہم تو آپ تیار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے، اور شاید فواد چودھری کی بھی خواہش ہے. بڑے چودھری کی لڑائی ہے، لیکن وہاں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں. وہاں بھی پی ٹی آئی میں بھی دو رائے پائی جاتی ہے. آپ کو میں دو رائے پہلے یہ سنا دوں کہ آپ کی پارٹی کی دو رائے کون سی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ کہا، ذرا سن لیجئے. پارٹی میں اس وقت دو آرا چل رہی ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو، زرداری، اعتزاز احسن، شہری رحمان، قائرہ چند، اور ایک کو یوسف رضا گیلانی اینڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چار نکات پر حکومت کو آڑے ہاتھ لو اور سڑکوں پہ نکلو. اور گیلانی اینڈ کو کہہ رہے ہیں کہ ان چار نکات کو بنیاد بنا کر حکومت سے کوئی نیا سودا کرو، کوئی نیا مکمکا کرو. ایان علی کا اور ایان علی کا کیس ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں پولیٹیکل این آر او کرو ان کے ساتھ ایک اور. لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک وہ رائے جو پی ٹی آئی کے جینون ورکرز کی رائے تھی جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی تبدیلی کے لیے. ایک وہ رائے جو جنرل شجاع پاشا کے دوستوں کی رائے تھی. جو فواد کون سی پی ٹی آئی؟ یہ اب فواد تھا. اب وہاں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں. یہاں میرے خیال میں چلو پیپلز پارٹی کے اندر دو رائے ہیں نا. ہماری پھر بھی لڑائی ہوتی ہے، ہمارے ایشوز کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے. کم از کم ہم کسی کے اشارے پہ تو نہیں ہماری رائے بدلتی نا. تو آپ کی پارٹی میں دو رائے ہیں ہوتی، ڈسکشن ہوتی ہے ہماری. تو گیلانی صاحب واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل این آر او کر لیں. ویسے میرے سامنے آج تک گیلانی صاحب نے نہیں کہا. کسی اور نے کہا نہیں. ہمارے بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہے ہمارے اندر. این آر او کی کبھی ڈسکس نہیں ہوا. حکومت سے فائدہ لینے کا کبھی، ہاں ٹائمنگز پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ ان کو اس ٹائم پہ آپ ٹف ٹائم دیں اور ان کو ابھی کیا کرنا چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے، کس حد تک نکلنا چاہیے. پہلے تھا کہ اگر ہم نکلے اس وقت ہم کہتے تھے کہ دھرنے میں ہمیں ساتھ ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ابھی ہم نکلے تو مارشل لا آ جائے گا. اگر ہم آج ڈیزائن کرتے ہیں جب پی ٹی آئی کے پہلے دھرنا تھا. آپ کی پارٹی کا ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم احتجاج کریں گے تو ہمارا احتجاج ہوگا. ایسا بلاول کہہ رہے ہیں لگ پتا جائے گا وزیر اعظم کو. کوئی دوسرا احتجاج کرے گا تو مارشل لا ہو جائے گا. آپ کی پارٹی کا یہ ڈیلیما ہے کہ ہمارا یہ کوئی ڈیلیما نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں. میں بلاول کی بیان پہ آنا چاہتا ہوں. فواد چودھری صاحب آپ جس کو کہتے ہیں کہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے. دیکھیں اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، آپ نے سڑکوں پہ جانا ہے وغیرہ وغیرہ. پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ہاں پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ایک چیز جو تھوڑی سی پریشان کن نظر آتی ہے کچھ پچھلے کچھ سالوں میں جب سے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت بنی ہے کہ ایک نیجک ریاکشن کے طور پہ فیصلے ہوتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں نہیں کرتا اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہی کام دوبارہ کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ آپ کی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ کشمیر کے اس پہ چلے جائیں. خان صاحب جوائنٹ سیشن ہے، کشمیر بڑا ضروری ہے، اس پہ انڈیا کو میسج دینا. کہا نہیں ہے یہ اسمبلی ہے، اس اسمبلی میں کیا کریں گے جا کے. اب سڈنلی وہ آ کے پہلے کہا کمیٹیوں میں جائیں گے، اب کہا جی اسمبلی میں بھی جائیں گے. یہ پہلے آپ کیوں سوچ کے کہ پارلیمنٹ ایک فورم، اہم فورم ہے، اس کو استعمال کر. مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں، بریک کے بعد مجھے بتائیے گا why is it the PTI has to take these extreme measures and then they come back and change those measures. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. سلمان صاحب آئی ٹیک ایڈوانٹیج آف یو. مجھے بتائیے کہ ان تحریک استحقاق جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی لے کے آئیں گے کوئی فائدہ ہوگا ان کا؟ اسپیکر تو وہی ہے ایاز صادق صاحب, انہوں نے تو انٹرٹین ہی نہیں کرنا. پہلے جو پارلیمانی کمیٹیاں بیٹھی رہی, جو قانون سازی کی کوشش ہوتی رہی, اس میں جو ہوا تھا اس سے ہٹ کر یہاں کیوں ہوگا مجھے تو نہیں نظر آتا. لیکن بہرحال پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کرنا, معاملے کو اٹھانا بذات خود ایک اچھی بات ہے تو کریں, لیکن نتیجہ پہلے سے برعکس کیوں ہوگا مجھے نہیں پتا. کیا اعداد و شمار بدل گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ طریقہ کار ویسے مجھے پہلے بتا دیں, میں فواد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں اتنی پازیٹیوٹی آ گئی ہے کہ ان کا خیال ہے اب ہم اسمبلی میں جا کے تحریک استحقاق لے آئیں گے اور وزیر اعظم فارغ ہو جائے گا, جو کہ پیپلز پارٹی بائی دا وے لا چکی ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ اسپیکر کی سوابدیدی ہے نا وہ, اگر تحریک استحقاق کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں. سلمان صاحب جی تحریک استحقاق کو وہ ایڈمٹ بھی کر لیں تو کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا نا کہ اس کے اوپر کوئی رائے شماری ہو جائے گی. رائے شماری کے نتیجے میں بھی کیا ہوگا؟ ہمیں اعداد تو پتہ ہیں کہ کس پارٹی کے کتنے ووٹ ہیں. لہٰذا یہ ٹھیک ہے, ایک معاملے کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے کہ معاملہ میڈیا میں رہے, چلتا رہے, کیونکہ ایک تعطل آ گیا ہے. اب اگلی تاریخ عدالت میں جنوری کے کس ہفتے میں ہو ہمیں نہیں پتا, تو اس دوران شاید معاملے کو گرم رکھنے کا ایک یہ ذریعہ ہو. اس حد تک ٹھیک ہے, سیاسی حکمت عملی کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی واقعتاً اثر ہوگا, کوئی نتیجہ نکلے گا, وہ مجھے نظر نہیں آتا. تو یہ حکمت عملی ہے یا پی ٹی آئی کا یو ٹرن ہے رائے صاحب؟ دیکھیے وہ تو آپ اس کو جو بھی لیبل دینا چاہیں وہ دے لیں, یو ٹرن کہنا چاہیں یا حکمت عملی کہنا چاہیں. بہرحال یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں جو بھی معاملہ اٹھانا چاہتی ہے اس کو اٹھائے. اس حوالے سے تو آپ کوئی تنقید نہیں کر سکتے. لیکن دوسرا جو معاملہ عدالتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی تشویشناک صورتحال ملک میں پیدا ہو رہی ہے. میں یہ عدالتی مسئلے پہ آنا چاہتا ہوں, ذرا تھوڑا سا میں پولیٹیکل مسئلہ سمجھ لوں فواد صاحب سے. فواد صاحب, اب پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو دعوت دے دیا, بلاول صاحب نے بھی دعوت دے دی آپ کو, کوئی اکٹھے ہونے کا امکان ہے یا علیحدہ علیحدہ ہی لڑیں گے یہ لڑائی آپ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی؟ دیکھیں, پہلا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کا کیا کیا کام ہونا چاہیے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایک سکینڈل آیا ہے پرائم منسٹر کے خلاف, ہم نے اس کو اداروں میں اٹھایا ہے. ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ ہم نیب سے شروع ہوئے تھے, ہم ایف بی آر کے اس سے شروع ہوئے تھے, ہم الیکشن کمیشن سے شروع ہوئے تھے. کسی ادارے نے فنکشن نہیں کیا. سپریم کورٹ میں آپ خود موجود تھے, چیف جسٹس صاحب نے کہا تمام ادارے ڈس فنکشنل ہیں, لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر. اب پارلیمان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ پارلیمان میں جو میری تقریر تھی وہ سیاسی بیان تھی. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی نا, ایک سیاسی حالات میں تبدیلی ہوئی کہ وزیراعظم کے وکیل نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ ہم نے وہاں پہ جھوٹ بولا تھا. اب ہم پارلیمان گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یا وزیراعظم صاحب یہاں پہ جھوٹ بول رہے تھے یا عدالت میں جھوٹ بول رہے تھے. ہمارا کام ہے سوال کچھ نہیں نا فواد صاحب, جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, وزیر اعظم کے پاس نمبر ہے بھائی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں نہ ہو کچھ نہ ہو, اگر دنیا میں سوال نہ اٹھایا جائے اس کا مطلب ہے کہ آدمی مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو دنیا میں تو ترقی, حقوق کی جو ترقی ہے, پارلیمنٹ کی جو ترقی ہے, کانسٹیٹیوشن کی جو ترقی ہے وہ ہوتی نا اگر سارے لوگ آپ کی طرح سوچنا شروع کر دیتے کہ ایک کام ہونا ہی نہیں, جا کیوں رہے ہو, کیا ضرورت ہے, تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پھر تو دنیا سٹیگنٹ ہو جاتی, 100 سال پیچھے پھر بیٹھی رہتے, ہم کچھ بھی نہ ہوتا. اور سر اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کو یو ٹرن کا لفظ بھی نہیں سمجھ آتا نا فواد صاحب. مسئلہ یہ ہمارے ایسے لوگ ہوتے تو تبدیلی نہ نظر آتی. آگے جا کے آپ جو ہے آپ کی مرضی ہوگی, اگر کسی کا ہو سکتا ہے نون لیگ کے لوگوں کا ضمیر جاگ جائے, اچھی امید تو رکھنی چاہیے نا, کیا فرق پڑتا ہے. وہ مسئلہ یہ جس طرح آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ, میں خیال ہے اگر آپ جیسے لوگ نہ ہو تو یو ٹرن کا مطلب ہی لوگوں کو سمجھنا ہے. سیاست میں یو ٹرن کس چیز کا نام ہے؟ انہیں اس بات کا جواب نہیں دیا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں آپ کو یہ جواب بعد میں دے دوں گا پروگرام. اب جو تسی جواب دینا تو انہوں ہی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اکٹھے چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتے؟ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, مقصد ایک ہے. انٹرنیشنل سکینڈل ایک آیا, پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, پارلیمان کے اوپر دبا آیا کیونکہ ہمارا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے.
تو کیوں میں سمجھتا ہوں وہ اکٹھے کیوں نہیں چل سکتے؟ فواد صاحب، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اکٹھے چلنا بھی چاہیے، اور یہ الیکشن بھی پاناما الیکشن ہوگا جو آنے والا الیکشن ہوگا۔ یار بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب والی پیپلز پارٹی ہے نا، چاند پہ ہو تو پھر تو کل اکٹھے چل جائیں، بٹ مسئلہ ان کا فرینکلی سندھ پیپلز پارٹی کا دل یار اسی طرح آپ پہ بھی آپ کی امپائر پارٹی اور ہے، جینون پارٹی اور ہے نا آپ کے بھی۔ یار امپائر تو اب ان کا ہو گیا نا، امپائر کے رشتہ دار ہو گیا نا، ان سے چھاڑ دیو، گل ختم ہو گئی ہے، امپائر والی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو بات یہ ہے کہ ہم ایک جینون پولیٹیکل فورس ہے، جو ہم کام کریں گے وہ ہمارا کام ہے۔ وہ عمران خان نے آج کہا ہے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، یہ نئی تبدیلی آئی ہے۔ اب تو بات یہ ہے، اب کوئی بندہ یہ بلیم بھی نہیں کر سکتا، اب تو بات ختم ہوگی۔ ویلکم فواد چودھری، اب ہمیں امید لگی ہے کہ ہم اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ لے جی، مجھے پتہ نہیں امید کس وجہ سے لگی ہے، کیونکہ آپ اس کو یو ٹرن ماہر کہتے ہیں، وہ آپ کو کرپشن کے اندر کہتے ہیں۔ یہ جو زرداری صاحب کے اوپر بھی وہی الزامات ہیں جو ہیں۔ میں ذرا سلمان صاحب سے ایک بڑی سلمان صاحب، سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ والوں کو سمجھا لینا، پھر دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں جماعتوں کو پتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے، کیونکہ یہ جو ججز کو میں نے سنوایا شروع میں، 2 سابق چیف جسٹسز، 1 جسٹس، اعتزاز احسن ٹائپ لوگ، جو یہ لوگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف دے دینا چاہیے سپریم کورٹ کو۔ یہ تو کافی ہے ثبوت، نہ ان کے اوپر ہے ثبوت لانا۔ کیا سپریم کورٹ میں بھی کچھ ہوگا یا یہ معاملہ سڑکوں پہ ہی حل ہوگا؟ دیکھیں، جو آراء آپ نے سنوائیں ان آراء کے خلاف بھی آراء ہیں، اور بالکل نیوٹرل لوگوں کی آراء ہیں، جو وکیل ہیں، قانون کے طالب علم ہیں، سیاست سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ اس سے مختلف رائے بھی رکھتے ہیں۔ اب ہر مقدمے میں آپ دیکھیں 2 آراء ہوتی ہیں، اسی لیے تنازع پیدا ہوتا ہے، سپریم کورٹ تک بحث ہوتی ہے مہینوں سالوں۔ قانونی معاملات میں ہمیشہ معاملہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے۔ ہم ایک بحث کرتے ہیں اور معاملات اس بحث کے نتیجے میں عدالت کسی زاویے سے دیکھ کر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے۔ فیصلہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ اور میں بیٹھ کے آج کہہ سکتے ہیں کہ ان شواہد پہ فیصلہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، اور جج صاحبان بعد میں خود بھی یہ بات تسلیم کر لیتی ہیں۔ لیکن ایک ذہن ہوتا ہے، ایک موقع پہ ایک واقعات کی ایک آپ سمجھ لیں سر، لیکن وہ سپریم کورٹ کے نتیجے میں یہ بتائیے، وہ سپریم کورٹ جو آخری دن بھی وزیر اعظم کے وکیل کو کہتی رہی آپ نے جواب دینا ہے، وہ جو 3 سوال ہم نے اٹھائے تھے ان کا جواب دیجئے، آج آپ نے ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں، بارے ثبوت آپ کے سر پہ ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے۔ آخری دن یہ برڈن آف پروف شفٹ کیسے کر گیا، جس میں وہ کہتا ہے کہ جی ہم کچھ نہیں ثابت کر سکتے؟ شفٹ نہیں کیا، جی میں عرض کروں، دیکھیے شفٹ نہیں کیا، برڈن آف پروف ابھی بھی وزیر اعظم صاحب اور ان کے خاندان پہ ہے۔ سر اب یہیں پہ رک جائیں سر، اگر برڈن آف پروف ان پر ہے اور وہ پروف نہیں دے سکتے پھر تو وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے نا، بات تو بڑی سمپل سی ہے۔ مجھے عرض کرنے دیں، دیکھیں مجھے ایک مقدمہ پیش کرنے دیں، اس کے برعکس بھی مقدمہ آپ نے سنوایا، مجھے ایک بحث کے طور پہ ایک مقدمہ پیش کرنے دیں۔ خواہ کتنا ہی کمزور ہمیں کیوں نہ لگے، ایک موقف وزیر اعظم صاحب کے خاندان کی طرف سے آ گیا ہے، قطری شہزادے کا ایک موقف انہوں نے بیان کر دیا۔ اب کیا اس موقف کو مسترد کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو مزید کوئی کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہاں یہ سوال ہے بنیادی طور پہ۔ اس وقت ایک خط آیا، وہ خط بذات خود ہرگز شہادت نہیں ہے، لیکن اس خط کا لکھنے والا دنیا میں موجود ہے، اور وہ بطور گواہ اگر پیش ہونا چاہے تو کیا اس کو یہ موقع دینا چاہیے؟ سر لیکن اگر وہ پیش نہ ہو تو پھر کیا اس پہ جرا وہ ابھی تو موقع ہی نہیں آیا، کسی نے اس کو طلب نہیں کیا کہ وہ انکار کرے۔ دیکھیے کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، فواد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شہزادے کا معاملہ اب نہیں رہا، صرف اب معاملہ یہ رہا ہے کہ جو 12 ملین درہم جو وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے قطری شہزادے کے ساتھ انویسٹ کیا، اس کا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، ہم 40 سال پہلے کا ریکارڈ ہمارا موجود ہی نہیں ہے، ابا جی نے کیا تھا، ان سے پوچھ لیں۔ اب دوسرا سوال یہ بھی ہے، میں ذرا ایک سیکنڈ میں بھی ایک ایڈ کر لوں۔ آپ میرے پاس آئیں اور کہیں کاشف صاحب یہ فراری، یہ 25 کروڑ 50 کروڑ کے گھر، یہ لندن میں اپارٹمنٹ کہاں سے آئے؟ میں کہوں جی میرے والد صاحب نے انویسٹ کرائے تھے قطر میں کسی جگہ پہ، اور قطر میں ان کے کسی دوست یا اپنے جاننے والے کا خط نہیں ہو، ہاں جی میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کرائے تھے، اس کا ہم نے سیٹلمنٹ کر لیا آپس میں، پھر تو عدالت کو ماننی پڑے گی ہر ایسے آدمی کی بات، کیونکہ پریسیڈنس اگر آپ وزیر اعظم کے ساتھ کریں گے پھر سب کے ساتھ کرنا پڑے گا نا جی۔ دیکھیں میں عرض کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس وقت کہ ان کے موقف کو مان لینا چاہیے، میں صرف ایک پروسیس کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کیا ان کو موقع دینا چاہیے، موقع دینے کے بعد رد کر سکتے ہیں۔ روز عدالت میں لوگ قرآن پہ
ہاتھ رکھ کے گواہی شہادت دیتے ہیں اور عدالت اس شہادت کو رد کر دیتی ہے، لیکن ایک پروسیس چلتا ہے، موقع کم از کم دیا جاتا ہے، پھر قطری شہزادے پہ بھی آ جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے پاپولر پرسیپشن میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سر میں ذرا چاند صاحب سے ایک پاپولر پرسیپشن، مجھے اس کا جواب پھر دیجئے گا کہ دیکھیں ہر قسم کا ایک آپ کہہ رہے اوپینین موجود ہے، پاپولر پرسیپشن کیا ہے اس کیس کی؟ دیکھیں پاپولر جو پبلک کے اندر آپ چلے جائیں عام آدمی سے بھی پوچھیں، عام آدمی بھی کہے گا کہ میاں صاحبان اس میں چور ثابت ہو چکے ہیں، پکڑے گئے ہیں، اور یہ پیسے کہاں سے منی ٹریل کوئی ثابت نہیں کر سکے۔ جب دیکھیں ہماری مشرقی روایات ہے، اگر میں کہوں کہ میں اپنے باپ یا میرا والد صاحب ایم پی کے رہے ہیں 4 دفعہ، وہ کہیں کہ میرا بیٹا بھائی میرے پاس جو کچھ ہے میں نے اپنے والد سے لیا ہے، وراثت میں نے ان سے لی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ درمیان سے والد صاحب کٹ کرے دادا ڈائریکٹ وراثت دے دے۔ ان کی مشرقی روایات کی فیملی ہے میاں صاحبان کی، میاں شہباز شریف ان کا جوائنٹ وینچر ہے سارا کچھ، ان کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ عام کہتے ہیں۔ اور یہ تو اب اس میں سمجھتا ہوں ثبوت کس نے دینا ہے کس نے نہیں لینا۔ یہ جو بحث ہے نا نئی، سلمان صاحب مجھے بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا، نئی بحث یہ عوامی عدالت میں کیس وہ ہار چکے ہیں۔ عوامی عدالت تو چلیں، یہ میں نے اس لیے کہا آپ کو پرسیپشن یہی ہے جدھر جائیں کہ لوگوں کو وہ جواب نہیں مل رہے جو وزیر صاحب کو یا ان کے خاندان کو جواب دینے چاہیے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ ثابت کرنے کے لیے تو محال ہے کس نے ثابت کرنا ہے، یہ عدالت تو پہلے کہتی تھی وزیر اعظم صاحب نے ثابت کرنا ہے۔ اب نئے آرگیومنٹ جو سلمان صاحب آپ کے یا اور لوگوں کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین موجود ہے، یقیناً موجود ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا، اب بھی الزام لگانے والے کو ثابت کرنا ہے۔ یعنی میرے اگر اپارٹمنٹ نکل آئے، میں آپ کو کہوں آپ ثابت کریں یہ 2 نمبر پیسے سے آئے ہیں، یہ تو دنیا میں نیب کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر میری جائیداد نکلے گی تو جواب بھی میں نے دینا ہے کہ وہ پیسے آئے کہاں سے ہیں۔ سو دس جو آپس میں تفریق اور تقسیم ہے قانونی نقطہ نظر کی، یہ کیسے برج ہوگی؟ کمیشن سے برج ہوگی یا عدالت برج کرے گی؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سلمان راجہ صاحب اگین کمنگ بیک ٹو یو۔ یہ ہے حالات، موروثی حالات۔ دیکھیں ہمیں تو قانون کی یہ نہ سمجھ نہیں آتی نا جی کہ جج نے کیا کرنا ہے، کس بنیاد پہ کرنا ہے۔ دس از ہاؤ پیپل آر ویوئنگ اٹ۔ جیسے ہم بہت سے لوگ جو 6 مہینے سے اس کو کور کر رہے ہیں، وی کین سی چینجنگ پوزیشنز ایوری ڈے۔ روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر کا ذکر نہیں تھا، سڈنلی قطر آ گیا، اس نے وہ تمام بیسز کور کرنے کی کوشش کی، اور ایک خط کی بنیاد پہ وہ کوشش کر رہے ہیں سٹریم رول کرنے کی پورے کیس کو۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح یہ کیس آگے چلے گا؟ یہ ججز کو آگے بڑھانا ہے؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو ایک عوام کی پرسیپشن ہے وہ میں بھی اس سے باخبر ہوں، لیکن معاملہ یہی ہے نا کہ ہم عوام کی پرسیپشن یا سوشل میڈیا یا واٹس ایپ گروپس کی وجہ سے تو مقدموں کا فیصلہ نہیں چاہتے کہ ہو۔ یہاں پہ ابھی تک یہ نہیں بات سامنے آئی کہ عدالت نے کہہ دیا ہو کہ ہم اس خط کو مانتے ہیں اور اس خط کی بنیاد پہ تمام معاملات طے ہو گئے، یہ نہیں کہا عدالت نے۔ عدالت نے صرف ایک موقع دینے کی کوشش کی ہے کہ اس خط کو اگر مزید کسی نے اس کو ثابت کرنا ہے یا اس کے خلاف کوئی دلائل دینے ہیں تو وہ دے سکے۔ کمیشن کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ شہادت اکٹھی کر کے واپس سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گا۔ یہاں کمیشن نے خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ لیکن فرق دونوں میں یہ ہے سلمان صاحب، کیا یہ فرق ہوگا دونوں میں کہ مجھے پی ٹی آئی کو سن کے یہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کمیشن میں بات جائے گی تو پھر پی ٹی آئی کو ثابت کرنا پڑے گا، اگر ان ججز کے سامنے رہے گی تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے ہم ثابت نہیں کریں گے، نواز شریف صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کے اپارٹمنٹ کہاں سے آئے۔ دیکھیں سپریم کورٹ ابھی تک کی کاروائی میں تو یہ کہہ چکی تھی کہ بارے ثبوت اب شریف خاندان پہ ہے، ان کو ثابت کرنا ہے، اور کمیشن بنانے سے یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی، ماں سوائے یہ کہ عدالت کوئی نیا حکم جاری کر دے۔ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جو گواہی شہادت کمیشن کے سامنے آئے گی وہ واپس سپریم کورٹ کے پاس آئے گی، سپریم کورٹ اس کو پرکھے گا، فیصلہ کرے گا کہ اس خط کی کیا حیثیت ہے، اگر کوئی اور دستاویزات آتی ہیں یا نہیں آتی، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس 40 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے، وہ تمام معاملات واپس سپریم کورٹ کے پاس آئیں گے، اور سپریم کورٹ پھر فیصلہ کرے گا کہ ان تمام شواہد کی موجودگی میں کیا بارے ثبوت جس فریق پہ بھی تھا اس نے اس کو ثابت کر دیا، اس کے مطابق گواہی پیش کر دی یا نہیں کی۔ سر لیکن اس میں کیونکہ آخری سیگمنٹ چھوٹا ہے، I have to look at فواد چودھری's political position، بٹ اگر کمیشن یہ کہتا ہے نہ پی ٹی آئی ثابت کر سکی کہ انہوں نے کوئی خرابی کی ہے، نہ وہ ثابت کر سکے خرابی نہیں کی ہے، وہ تو پھر مڈل آف دا پاتھ کائنڈ آف ڈیسیجن میکنگ آ جائے گی نا کہ جناب نہ وہ کر سکے نہ وہ کر سکے۔ تو جس طرح دھاندلی کا کیس تھا لارجلی فیئر، تو یہ لارجلی فیئر ٹائپ ہی فیصلہ آنا ہے اس کے اندر بھی۔ فواد چودھری صاحب
پولیٹیکل جواب 27 دسمبر کو کچھ بدلنے والا ہے کیا جب پیپلز پارٹی میدان میں آئے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو ندیم صاحب نے بات کی ہے کہ پبلک پرسیپشن یہ ہے، جو سلمان راجہ صاحب نے بات کی ہے، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ سوائے عمران خان کے اور کسی کو نہیں جاتا. عمران خان نے وہ واحد آدمی ہے جس نے پیناما کیس کو زندہ رکھا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، عوام ہو، سڑکوں کے اوپر پالیٹکس ہو، تینوں کی تینوں جگہوں کے اوپر پی ٹی آئی نے یہ جنگ لڑی ہے اور اس جنگ کے اعتزاز حسن کیڑی پارٹی وہ کرنا نہیں. لیکن عمران خان نے زندہ رکھا ہے یار، یہ کریڈٹ تو آپ نہیں اس سے لے سکتے نا. یہ کریڈٹ اس سے نہیں لے سکتے. تیسری بات جو ہے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلمان کہہ رہے ہیں نا پبلک پرسیپشنز پہ یا اس پہ نہیں ہوتا. دیکھیں اگر پیورلی لا کی بات ہوتی نا پھر تو سیکشن 7 نیب آرڈیننس کے تحت نیب کو چاہیے تھا کہ تینوں بچوں کو بلاتے، ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے، ان کو جیل میں ڈالتے اور ریفرنس بھیجتے عدالت میں، اور یہ ہوتا کیس ٹرائی. اگر تو پیورلی لا کی بات تو لا کی بات پیورلی نہیں ہوئی پاکستان میں انفارچونیٹلی. اگر ادارے فنکشنل ہوتے تو سپریم کورٹ کے 5 ججز کو بیٹھ کے 184(3) میں کیس نہ سننا پڑتا. نیب کے چیئرمین نے ہی سب پورے کو بلانا تھا اور کرنا تھا. اور پھر اگر قانون کی بات ہوتی تو آج ان کی اپنی پارٹی پرائم منسٹر کو امپیچ کر رہی ہوتی. ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں. یہی نان انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے پاکستان کی. سلمان صاحب I wanted to come to you with this point کیونکہ میں نے آپ کا طلعت صاحب کے ساتھ پروگرام سنا. آپ سارے وکلاء کا یہ خیال تھا کہ یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر فیصلہ نہیں دے سکتے تو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ اب یہ بھی نہ سنیں بس ایسی جگہ لے آئے کیس کو جہاں پر پبلک کے پریشر تھا نا. فنڈامنٹل رائٹس کی بات مجھے ایک جملہ بولنے دیں. دیکھیں جی سلمان صاحب. کاشف یہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ہمارے نظام میں سچ کو ڈھونڈنے کا کوئی لایا عمل نہیں ہے. ہمارے ادارے بالکل مفلوج ہیں. جب بات آتی ہے سچ کو ڈھونڈنے کی تو تمام ادارے چونکہ ناکام ہو جاتی ہیں، اس لیے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں سلمان صاحب، اگر آپ جج ہوتے، لیکن میں یہ قانون سائڈ پہ کر دیتا ہوں، آپ کو کہوں کہ جی آپ ایک طرح وہ پرانے قاضی ہیں جس نے سامنے چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، فیصلہ کیا دیتے آپ؟ کس کے حق میں اور کس کے خلاف؟ میں پرانا قاضی نہیں بن سکتا نا. ہم آپ جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں نا. میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں قانون چھوڑ دیں، آئین قانون سب سائڈ پہ کریں. پرانا قاضی ہے جس کے سامنے گواہیاں آنی ہیں اور اس نے فیصلہ کرنا بیٹھے بیٹھے. آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے وہ تو آپ کہہ سکتی ہیں آگ پہ چلو اور آگ پہ چل کے جس کے پاؤں نہ جلے وہ بری ہے. تو اس کیس میں کون ہے جس کے پاؤں جلنے تھے اور کون ہے جس کے نہیں جلنے تھے؟ سر یہ جواب دینا بھی آپ اسے بھی بھاگ رہے نا سلمان صاحب. دیکھیں یہ مقدمے کو جج نہیں اس طرح سے کیا جا سکتا. ٹی وی ٹاک شو میں یہ المیہ اس وقت ہے ہماری عدلیہ کے سامنے. مجھے بہت فکر ہے، ان کو فکر بھی ہے، ہمیں بھی بڑی فکر ہے. کوئی معاشرہ عدلیہ کے خلاف اس طرح کے رویے رکھ کے قائم نہیں رہ سکتا. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہوا ہے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ عدلیہ نے کیا کیا ہے. پارلیمنٹ کے اوپر یہ مورالٹی کی آپ بات کر رہے تھے، آپ کی مجھے بات مورالٹی انفارچونیٹلی اس ملک میں مورالٹی بیس پالیٹکس نہیں ہوتی. ہونی تو الٹیمیٹلی چاہیے. ذرا فواد نے بھی کہا نا ادارے بالکل مفلوج ہو چکے ہیں. نہ ادارے نہ انسٹیٹیوشنز، کوئی کام نہیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میرے خیال میں یہ ابھی امیر المومنین کو روکنا پڑے گا، باقی کام ٹھیک ہے. آپ آ رہے ہیں 27 کو، دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.